سبيل الدموع سبيل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ دنیا بنائی اور اسی نے ہمیں پیدا کیا. پیدا کرنے کے بعد فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا کہ تمہارا امتحان لے کر دیکھے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے. ایکم احسن عملا، تم میں سے عمل کس کے اچھے ہیں. تو گویا اس پلانٹ پر ہم ایک ٹیسٹ کے لیے، ایک امتحان کے لیے اتارے گئے ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں. ہم سب کسی نہ کسی طرح زندگی میں مختلف امتحانوں سے گزرتے ہیں. اس کو اگر آپ کسی اسکول کے ایگزام پر قیاس کریں کہ جب آپ اسکول میں ہوتے تھے، آپ یونیورسٹی گئے، آپ نے مختلف پیپر لکھے، ٹیسٹ دیے، ان ٹیسٹ میں سے کوئی آسان ہوتا تھا اور کوئی مشکل ہوتا تھا. کسی سوال کا جواب آتا تھا اور کسی سوال کا جواب نہیں آتا تھا. ان میں کبھی پاس ہو جاتے تھے اور بہت اچھے گریڈ آتے تھے، اور کبھی اچھے گریڈ نہیں بھی آتے تھے. یہی حال ہماری زندگی کا ہے. ہم ہر لمحہ آزمائے جا رہے ہیں. کچھ لمحات، کچھ اوقات ہمارے بہت اچھے ہوتے ہیں، ہماری اسپرٹس بہت ہائی ہوتی ہیں، ہمارے اندر ایک طاقت محسوس ہوتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہم ہر کام کر سکتے ہیں، کچھ مشکل نہیں. لیکن کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ سے بھی بیزاری ہونے لگتی ہے، اور یوں لگتا ہے کہ کوئی بھی چیز زندگی میں ٹھیک نہیں، معلوم نہیں میں کیوں پیدا ہو گئی، اور میں کیوں یہاں پر ہوں، اور مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. انسان لاسٹ ہو جاتا ہے، اور یہ کیفیت ہر ایک پر آتی ہے. ایسے میں ہر ایک کو صبر کی، مدد کی، انکریجمنٹ کی، دوسروں کے تعاون کی، محبت کی، کیئر کی، گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. سب سے بہترین گائیڈنس ہمیں ہمارا رب دیتا ہے، اللہ رب العزت. وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہمیں کس وقت کیا کرنا چاہیے. نعمتیں بھی آزمائش ہوتی ہیں. جو کچھ ہمیں ملا ہوا ہے، چاہے وہ ہمیں جسمانی صحت ملی ہوئی ہے، یا ہمیں اولاد کی شکل میں کچھ ملا ہے، یا پھر ہمارا گھر ہے، ہماری ضروریات کی چیزیں ہیں، جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس، یہ بھی ایک امتحان ہے. یہ سب کچھ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے، ہمارا اپنا اس میں کچھ نہیں. ہم نے کوشش کی اور اسباب اختیار کیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رحمتیں ہم پر کھول دی. جب نعمت ملتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک انعام ہے اور ہم اس کو انجوائے کر لیں، اور ہم اس کو ٹیسٹ نہیں سمجھتے، جبکہ نعمت بھی ایک امتحان ہوتی ہے. کوئی بھی چیز جو ہمیں ملی ہے، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی، وہ بھی دراصل ہمارے امتحان کے لیے ہے کہ ہم اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں. ہم نعمت پا کر شکر گزار ہوتے ہیں یا ناشکری کرتے ہیں. ہم ان نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا پھر صرف اپنی مرضی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں. تو نعمتوں کو ہم عام طور پر امتحان نہیں سمجھتے، لیکن بعض اوقات نعمتوں کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی میں کچھ مشکل چیزیں بھی آ جاتی ہیں، کچھ ناپسندیدہ چیزیں آ جاتی، کچھ ناگوار لمحے آ جاتے ہیں. کبھی انسان بیمار ہو جاتا ہے، کبھی وہ کسی خوف کا شکار ہوتا ہے، کبھی اس کا کوئی کام رک جاتا ہے، کبھی اس کو بھوک ستاتی ہے، کبھی اس کو جان اور مال کی طرف سے کوئی پریشانی آ جاتی ہے. اس کو تو ہم امتحان سمجھتے ہیں، اس کو تو ہم آزمائش سمجھتے ہیں، لیکن اس آزمائش میں کرنا کیا چاہیے عام طور پر ہم یہ بھول جاتے ہیں. کیونکہ جب تکلیف آتی ہے تو ہمیں اپنی پڑ جاتی ہے، پھر ہم سیلف پٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس وقت اس مشکل سے کیسے نکلیں
بہت سے لوگ اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں، امید چھوڑ بیٹھتے ہیں، مایوسی کی طرف جانے لگتے ہیں، جبکہ ہمیں ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں جو بالکل پہلے احکامات ہیں ان میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر اور صلاۃ سے مدد حاصل کرو، کیونکہ مشکل آنے کا بھی کوئی مقصد ہوتا ہے. تو صبر سے مدد لو، یعنی تکلیف کے وقت سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. صبر کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے جزا فضا نہیں کرنی، ہم نے بے چینی کا اظہار نہیں کرنا، ہم نے رونا دھونا نہیں ڈال دینا، ہم نے حال دہائی نہیں ڈال دینی. میں یہ لفظ پنجابی کے اس لیے بول رہی ہوں کہ مجھے اس کے پیرالل اردو میں نہیں مل رہے، تاکہ آپ بات سمجھ جائیں. تو بہت سے لوگ تکلیف کے وقت بس صرف جزا فضا ہی کرتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی اب کریں کیا. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو نیگیٹو ری ایکشن سے بچانا ہے، منفی رد عمل سے بچانا ہے. یہ نہیں کہنا وائی می، یہ کیوں پریشانی آ گئی، یہ کیوں مصیبت آ گئی، صرف میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، فلاں پر تو یہ مشکل نہیں آئی، مجھ پر آ گئی ہے. اور اس قسم کی بہت سی باتیں ہم اللہ تعالیٰ سے ناراضگی کی کرنے لگتے ہیں، جبکہ یہ ہمارا حق نہیں. اللہ ہمارا خالق ہے نا، وہی ہمارا مالک ہے، اور مالک اپنی چیز کے ساتھ جو چاہے کرے، اس کا یہ حق ہے، ہم اس کو روک نہیں سکتے. مثلاً آپ اپنے گھر کے مالک ہیں، اپنے کپڑوں کے مالک ہیں، اپنے گھر کے اندر کی چیزوں کے مالک ہیں، لہٰذا آپ کیا کرتے ہیں کہ کبھی کبھی ڈی جنکنگ کرتے ہیں، کچھ چیزیں رکھ لیتے، کچھ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. تو کوئی آپ سے نہیں پوچھتا کہ ہائے وہ اتنی اچھی بوٹل تھی تم نے پھینک کیوں دی، وہ فلاں اتنی اچھی چیز تھی، اتنے اچھے کپڑے تھے تمہارے نکال کیوں دیے. آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے کپڑے میری مرضی، میں رکھوں تو میری مرضی، میں نکال دوں تو میری مرضی. اس سے زیادہ حق اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے ہمارے بارے میں. جس کو چاہے دنیا میں رکھے، جس کو چاہے لے جائے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے عزت اس سے لے لے، جس کو چاہے مال دے، جس سے چاہے لے لے، جس کو چاہے اولاد دے اور جس سے چاہے اولاد واپس لے لے، کیونکہ اصل مالک تو وہ ہے. ہمارے پاس تو یہ ساری چیزیں امانتیں ہیں. لہٰذا پہلا کام کیا کرنا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل والا ٹیسٹ آ جائے نا تو اس وقت صبر سے کام لینا ہے. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ والصلاۃ، نماز. اور صلاۃ عربی زبان میں دعا کو بھی کہتے ہیں، یعنی دعا سے مدد لینی ہے. دیر اینڈ دین اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا ہے. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ میری مصیبت کا مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس سے بہتر چیز عطا فرما. تو جتنی بھی ہماری ضروریات ہیں اس زندگی کی، اور نہ صرف اس زندگی کی بلکہ ہماری زندگی کا تو یہ سفر ابھی جاری ہے نا، ابھی آخری منزل نہیں آئی. مومن کی آخری منزل جنت ہوتی، تو جنت تک پہنچنے تک، اس منزل تک پہنچنے تک کیا کرنا ہے؟ صبر سے کام لینا ہے اور اپنی ضروریات کو اپنے رب کے سامنے پیش کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا کام ہے وہ ہمارے لیے اسباب بنا دے گا جن کو اختیار کر کے ہم آگے پار چلے جائیں گے، اور وہ تو اسباب کے بغیر بھی ہمیں اٹھا کے کہیں سے کہیں لے جا سکتا ہے، اس کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں. لہٰذا ہر مشکل گھڑی میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کو پکارنا ہے، اس سے دعا کرنی ہے، اس سے سوال کرنا ہے، اس کے آگے گڑ گڑانا ہے، کیونکہ دعا آزمائشوں کی دشمن ہے. یہ یاد رہے گا جملہ، کیا کہا میں نے؟ دعا آزمائشوں کی دشمن. آزمائش آ جائے، اپنے نفس میں آ جائے، دل میں کوئی پریشانی آ جائے، جسمانی تکلیف ہو، بیماری ہو، پریشانی کچھ بھی ہو، دعا دعا دعا، اللہ کی طرف رجوع، اللہ سے مانگنا. اور اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وقت ہم بہت بڑی فارمیلٹی میں ہوں. اس کے لیے بس دیر اینڈ دین اللہ یا رب یا رحمان یا رحیم یا کریم یا عزیز یا ذی الجلال والاکرام یا بدیع السماوات والارض یا حی یا قیوم، جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں ان سے اس کو پکارنا شروع کر دیں. اور اس کے لیے آپ کو نام آنے چاہیے.
اور ویسے بھی جس سے محبت ہوتی ہے اس کے نام تو سارے ہی آتے ہیں نا، سارے نام پتہ ہوتے ہیں. لہٰذا ایک کام آپ نے یہ ضرور کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں کو زبانی یاد کرنا ہے. ایک ایپ ہے الاسماء الحسنی کے نام سے، اس میں پورے جتنے بھی مجھے معلوم تھے نام، جتنی میں کر سکی ان سب کی ایکسپلینیشن دی ہوئی ہے تاکہ نام سمجھ بھی آئے. تو اگر ایک ایک نام روز سن لیں تو کچھ عرصے میں ہم سارے ناموں کو پہچان جائیں گے اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارا رب کون ہے، وہ کیا کیا کرتا ہے، اور پھر رب سے ہم دعائیں کر سکتے ہیں ان ناموں کے ساتھ. تو مثلا آپ بیمار ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ یا شافی. اور اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ انت الطبیب و انت الشافی، تو ہی شفا دینے والا ہے. یا رحیم، یا کریم، یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ پکارا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں سے اس کو پکارا کرو، یعنی اس کے نام لے کے اس کو پسند ہے. جب کوئی آپ کا نام لیتا ہے آپ کو کیسا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے نا. جب کوئی آپ کا نام لیتا ہے تو اچھا لگتا ہے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کی مثال تو بہت ہی بلند ہے، وہ ہم انسانوں جیسا نہیں. لیکن جب کوئی اس کا نام لے کے اس کو پکارتا ہے، یا اللہ کہتا ہے، یا رب کہتا ہے، یا ربی، یا کریم، یا مجیب، یا قریب، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو بہت اچھا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ مجھے پکار رہا ہے، کسی اور کو نہیں پکار رہا. کیونکہ کچھ لوگ ذرا تکلیف کہتے ہیں ہائے اماں، ہائے ابا، اماں ابا کو پکارنے لگتے ہیں یا فلاں. اور کچھ لوگ کس کس کو پکارنے لگتے ہیں؟ یعنی کچھ لوگ پیروں کو پکارنے لگتے ہیں، ولیوں کو پکارنے لگتے ہیں، بزرگوں کو پکارنے لگتے ہیں. اور آپ کو پتہ یہ شرک ہے. مشکل گھڑی میں صرف اور صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی پکارنا چاہیے اور اسی سے مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. جو کام وہ کر سکتا ہے وہ تو کوئی اور کر ہی نہیں سکتا. سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، ساری قوتیں اس کے پاس ہیں. اس کو کسی سے لینا نہیں پڑتا، اسے کسی سے مانگنا نہیں پڑتا، اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ خود سب کچھ دے سکتا ہے. ہم ہر سپارے میں پڑھتے انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، ہر چیز کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی چیز مشکل ہے ہی نہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ جب ہم اس کو پکارتے ہیں وہ سنتا ہے یا نہیں؟ سنتا ہے نا. اماں کو پکارے تو اماں تو پاکستان میں ہوگی یا انڈیا میں ہوگی، وہ تو نہیں سنے گی. فون کریں گے تو وہ سو رہی ہوں گی یا ٹائرڈ ہوں گی، یا یہ کہ اسے کہہ دو اپنے مسئلے خود حل کرے، روز مجھے نہیں کہانی سنائے. انسان تو خود محتاج ہیں، انسانوں کی تو اپنی ضروریات ہیں، وہ تو اپنی ضروریات پوری کرنے میں مشکل ان کو ہوتی ہے. ہمیں اپنے کاموں سے فرصت ملتی ہے؟ ہم سب کتنے مصروف ہیں، اور کچھ نہیں تو فون میں ہی مصروف رہتے ہیں. ہماری مصروفیت کا ایک بڑا حصہ ہمارا فون ہے، اسی میں لگے رہتے ہیں. تو جب اللہ سبحانہ تعالی کو ہم پکارتے ہیں، رات کو پکارے، دن کو پکارے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے. جب بھی آپ اسے پکارے، بلکہ دن کی نسبت رات کو پکارنا زیادہ اچھا ہے. وہ رات کے پچھلے پہر بندوں کو خود مخاطب کرتا ہے کوئی مانگنے والا تو مجھ سے مانگے، میں اسے دوں. جو تہجد کا وقت ہوتا ہے نا، سحری کا وقت، فجر سے پہلے گھنٹہ 2 گھنٹہ یا جو بھی ٹائم ہوتا ہے، 1/3 آف دا نائٹ، جو لاسٹ 1/3 آف دا نائٹ ہوتا ہے، تو اس وقت جب آپ دعائیں کرتے ہیں تو وہ دعائیں آپ کی زیادہ سنی جاتی ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ہے کوئی جو بخشش مانگنے والا ہو تو میں اس کے گناہ معاف کر دوں. کبھی ہمیں اپنے گناہ بڑے ستاتے ہیں، ہمیں پریشانی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر سکتا ہے. اگر ہمارے گناہ آسمانوں تک بھی پہنچ جائیں نا، اور پھر ہمیں ریگریٹ ہو، پھر ہم شرمندہ ہوں، پھر ہم معافی مانگیں، تو اللہ تعالیٰ پھر بھی معاف کر دیتا ہے. اس سے تو مایوس ہونا ہی نہیں. لہذا ہمیں سب سے پہلے مشکل وقت میں کیا کرنا ہے؟ آئندہ اللہ کو پکارنا ہے، اور تکرار سے پکارنا ہے، بار بار پکارنا ہے، پکارتے ہی چلے جانا ہے.
راہ چلتے ہوئے، واک کرتے ہوئے، کھانا پکاتے ہوئے، لیٹتے ہوئے، جاگتے ہوئے کوئی آپ کو کام یاد آ جائے، کوئی ضرورت یاد آ جائے، کوئی مشکل دل پہ آ جائے، کوئی اداسی چھا جائے، کیا کرنا ہے؟ اللہ تو ہے نا، تو کر سکتا ہے نا. اچھے اچھے ناموں سے پکارنے کے بعد اپنی زبان میں آ جائیں، جو بھی آپ کی مادری زبان ہے نا. جیسے میری مدر کی زبان پنجابی تھی، تو میں جب میری بہت جو خاص دعا ہوتی ہے نا، تو میں اس میں پنجابی میں دعائیں کرنے لگتی ہوں، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے نا یہ میں اپنے دل کی بات کہہ رہی ہوں. بچپن میں جو زبان سنی ہوتی ہے نا ماں باپ کی زبان سے، وہ اس میں ہم زیادہ فرینکنس محسوس کرتے ہیں. اگر اردو ہے تو اردو، انگلش ہے تو انگلش، پرشین ہے تو پرشین، جو بھی آپ کی زبان ہے اس میں آپ اپنے رب سے باتیں کریں. یا اللہ تو ہے نا، تو میری تکلیف دور کر سکتا ہے، تو میری آزمائش ختم کر سکتا ہے، تو میرا کام، میری بگڑی بنا سکتا ہے، تو میری مشکل آسان کر دے. تو ابن القیم کہتے ہیں دعا مفید ترین علاجوں میں سے ایک علاج ہے. یہ آزمائشوں کی دشمن ہے، یہ مصیبتوں کو دور دھکیلتی ہے، ان کے ساتھ گتھم گتھا ہو جاتی ہے. آپ کو پتا کہ ایک طرف سے دعا اوپر جاتی ہے، اوپر سے آزمائش آ رہی ہوتی ہے، درمیان میں ان کا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. دعا کہتی ہے واپس جاؤ، آزمائش کہتی ہے نہیں مجھے نیچے اترنا ہے. اور ان دونوں کے آپس کے جھگڑے میں جو پاورفل ہوتی ہے وہ چیز غالب آ جاتی. اگر آپ کی دعا پاورفل ہے تو کیا ہوگا؟ آپ کی مشکل، وہ جو آزمائش پڑ رہی تھی نا، وہ برا سا خواب دیکھا تھا وہ واپس چلا گیا، وہ اب آپ پر کچھ نہیں آ رہا. اور خواب کا بھی معاملہ یاد رکھیں، کوئی بھی خواب جس کو دیکھ کے آپ پریشان ہونا، اس کا ذکر کسی سے نہیں کرنا. حدیث میں آتا ہے کہ خواب پرندے کے پنجے کی طرح ہوتی ہے جس میں اس پہ کوئی چیز پکڑی ہوئی ہوتی ہے. ایسے ہی خواب بھی لٹک رہا ہوتا ہے، معلق ہوتا ہے، اور جس وقت کوئی کسی کو بیان کر دیتا ہے اور منہ سے نکال دیتا ہے بات کو، اور اگلا اس کی جو تعبیر کر دیتا ہے اس کے مطابق وہ واقع ہو جاتا ہے. اور خاص طور پر کسی مجلس میں بیٹھ کے کہانیاں مت سنائیں خوابوں کی، الا یہ کہ کوئی خواب آیا اور اچھا ہو گیا، پورا ہو گیا، بعد میں آپ اپنے بچوں کو سنائیں کہ وہ میں نے شادی سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا کہ میں کینیڈا جا رہی ہوں، پھر وہ میں یہاں آ گئی. تو اب مکہ جانے کی بات کریں، ٹھیک ہے، اللہ ہم سب کو لے جائے اور ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، اللہ سب کے دل کی تمنا پوری کرے. پھر فرمایا کہ ان کے واقع ہونے کو روکتی ہے، یعنی رکاوٹ بن جاتی ہے. وہ دعا جو ہوتی ہے نا، آگے بند باندھ دیتی، نہیں مصیبت نے نہیں آنا. اور اگر آ جائے کسی طرح تو دعا سے مصیبتیں اٹھ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. یا جب مصیبت واقع ہو جاتی تو اس کو کم کر دیتی ہے. کچھ مصیبتوں کی انٹینسٹی بہت ہوتی ہے نا، وہ دل پہ بس چھا جاتی ہے، کھانا پینا انسان بھول جاتا ہے، نیند نہیں آتی، بے چینی بے چینی بے چینی. ایسے میں جو چیز آپ کو فائدہ دے گی وہ اللہ کا ذکر ہے، دعا ہے. کوئی بندہ آپ کو کوئی دوا نہیں پلا سکتا کہ جس سے آپ گھول کے دوا پی لیں اور آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے. دعا جو ہے وہ اس کی انٹینسٹی کم کر دے گی. اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کو کوئی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے تو آپ دو کاموں میں سے ایک کر سکتے ہیں. ایک یہ کہ ہائے ہائے ہائے، اس سے کیا ملنے والا ہے؟ کچھ بھی نہیں. لیکن آپ کہیں گے یا اللہ یا اللہ یا اللہ رحم فرما، یا اللہ کرم کر، یا اللہ آسانی کر دے. تو پھر کیا ہوگا؟ مصیبت تو اپنی جگہ ہی ہے، ابھی درد تو ہو رہا ہے لیکن کم ہو جائے گا، آپ کے دل کو سکون آ جائے گا، آپ کو ایک سہارا مل جائے گا. تو دعا مفید ترین دوا بھی ہے، یہ دوا بھی ہے. تو دعا کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک دعا العبادہ اور ایک دعا المسئلہ. یعنی دعا العبادت میں جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادت کے جتنے کام ہیں یہ سارے دعا ہی ہیں ایک طرح سے. اسی لیے جب ہم کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کر رہے ہیں یعنی تجھ سے دعا کریں. تو ایک ہے وہ دعا جو ہم زبان سے کیا کرتے ہیں، بول کے مانگتے ہیں، اسے دعا المسئلہ کہتے ہیں. اور ایک وہ دعا ہے جو ہم عبادت کی شکل میں بس ہم عبادت کر رہے ہیں اور اس عبادت کی وجہ سے ہمارے مسئلے آسان ہونے لگتے ہیں. تو سوال والی دعا جو ہوتی ہے اس میں ہاتھ اٹھانے ہوتے ہیں، اور جو عبادت والی دعا ہے اس میں ہاتھ باندھنے ہوتے ہیں. اسی لیے آپ نے سنا ہوگا نا کہ لوگ کہتے ہیں نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے نہیں دعا کرتے، کیونکہ وہ عبادت ہے. تو اس میں آپ جہاں رکھے ہوئے ہاتھ وہیں رکھ کے جو دل میں آئے دعائیں پڑھتے جائیں. بلکہ
التحیات میں درود شریف کے بعد جتنی آپ کو دعائیں زبانی یاد ہیں وہ آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں، وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اور پھر فرض نماز کے بعد بھی آپ مانگ سکتے ہیں. دعا کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، لیکن عبادت کے آس پاس دعا کرنا فائدہ مند ہوتا ہے. جیسے روزہ دار کے دن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، پھر اسی طرح حج پہ جاتے ہیں تو سب اور بھی اپنی دعائیں ہمیں دے دیتے ہیں، ہمارے لیے بھی کر کے آنا، وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. طواف کرتے ہوئے، سعی کرتے ہوئے اور زمزم پیتے ہوئے، اور پھر اگر حج کر رہے ہیں تو منا میں، عرفات تو ہے ہی دعاؤں کا وقت، اس میں تو اور کوئی عبادت ہی نہیں سوائے دعاؤں کے اور اللہ کا ذکر کرنے کے. اور اس میں سے بہترین دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم نماز کے اندر بھی دعا کرتے رہیں، اور اس کے علاوہ روزہ رکھ کے بھی دعا کریں، صدقہ خیرات کر کے بھی دعا کریں، اور نماز پڑھ کے بھی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. کیا اللہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے نا؟ وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا. لیکن ہم تو کہتے ہیں اتنے دن سے دعا کر رہے ہیں، ہماری دعا نہیں سنی جا رہی. نہیں، سنی جا چکی ہے. صرف یہ ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کے 3 طریقے ہیں. ایک یہ کہ جو آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کو مل جائے. دوسرا یہ کہ وہ تو نہ ملے لیکن اس دعا کی وجہ سے کوئی اور مصیبت ٹل جائے. ٹھیک ہے؟ دوسرا کیا ہے؟ دعا کی وجہ سے یہ چیز تو نہیں ملے جو آپ مانگ رہے ہیں، لیکن کوئی اور مصیبت جو آ رہی تھی وہ ٹل جائے. اب ہم کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، حالانکہ ہو چکی ہوتی ہے، ہماری مصیبت ٹل چکی ہوتی ہے، وہ ہمیں پتا نہیں نا، اس لیے ہم بے صبرے ہوتے ہیں کہ ہماری دعا نہیں سنی جا رہی. تیسرا طریقہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے لیے جمع کر رہا ہے. جب انسان وہاں جائے گا نا تو انسان کہے گا اے کاش میری دنیا میں کوئی دعا پوری نہ ہوتی، ساری یہیں ملتی، کیونکہ اس کا اتنا بڑا اجر ہوگا، اتنا بڑا اجر کہ انسان خوش ہو جائے گا. تو اس لیے انسان کو دعائیں کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو بتا دیجئے کہ میں تو قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے، ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے. اتنا قریب کوئی بھی نہیں ہے، نہ ہمارے ماں باپ، نہ دوست، نہ ہسبینڈ، نہ بچے، کوئی بھی اتنا قریب نہیں جتنا ہمارا رب قریب ہے. لیکن افسوس یہ کہ جب تکلیف آتی ہے تو ہم ان کی طرف جلدی جاتے ہیں اور اللہ کی طرف بعد میں آتے ہیں. پہلے ہم دوستوں کو فون کر دیتے ہیں، یا بہن بھائیوں کو، یا رشتے داروں کو، اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ ہمیں کہتے ہیں اچھا دیکھو دعا کرو، تو پھر ہم دعا کرنے لگ جاتے ہیں. حیرت کی بات ہے نا. ہونا کیا چاہیے، ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ پہلے کس کو یاد کریں؟ پہلے اللہ کو یاد کریں. اللہ کو یاد کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ ہمارا دل قرار میں آ جائے گا اور ہم سکون میں ہوں گے. پھر ہم کسی کو تو ضروری ہو تو بتائیں گے، ورنہ بتائیں گے بھی نہیں. کیونکہ اپنی مصیبتیں کسی کے آگے رکھنا، اپنی تکلیفیں کسی کو سناتے رہنا، اس سے دوسرے خوش ہوتے ہیں یا تکلیف میں آتے ہیں. اب آپ کو تو تکلیف ہو ہی رہی ہے، 4 اور بھی آپ کے ساتھ تکلیف میں آ گئے جب آپ ان کو کہانی سنانے لگ جاتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے جب دوسروں کو بتاتے ہیں؟ اور کیا ہوتا ہے یہ بتائیے مجھے، اپنے تجربے سے بتائیے. کتنی اچھی بات ہے انہوں نے کی کہ سن کے، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی آپ کا حاسد ہی ہو اندر سے، وہ کہ شکر ہے اس کو مصیبت آئی. نہیں، سچ کہہ رہی ہوں. اور پھر چلے جائیں گے اور یہ کہہ رہی ہیں کہ 4 اور لوگوں کو سنائیں گے جا کے. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. پھر بعضوں کی شرمندگی ہوتی ہے، جب میاں بیوی کی لڑائی ہوگی مثلا، جا کے آپ نے اماں کو بتا دیا. اچھا میاں بیوی تو صلح ہوگی شام کو، اماں بیٹھی پریشان ہے. اور پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ ناراض ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ان کے دل سے ان کی عزت ختم ہو جاتی ہے. ہسبینڈ کو جب پتا چلتا ہے کہ ماں نے یہ کہا ہے تو وہ بیوی پہ اور غصہ کرتا ہے. اب کیا، وہ ایک چکر چل پڑتا ہے. اور مسئلہ اتنا سا تھا، وہ رائی کا پہاڑ بن گیا. حدیث میں آتا ہے من سمت نجا، جو چپ رہا نجات پا گیا. تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے
لیکن پھر اس کے بعد کوئی تکلیف رہتی نہیں ہے، آہستہ 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 اس کی انٹینسٹی کم ہو جاتی. تو اس لیے جب کوئی پریشانی آئے نا، اسی وقت فون مت کریں کسی کو، اسی وقت کسی کے پاس مت جائیں. سب سے پہلے اللہ کے پاس، اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا لیں، سینے پہ رکھ لیں، سجدے میں گر پڑیں، روئیں، بولیں، کچھ بھی کرے. بولا نہیں جا رہا، اذ نادى ربه نداء خفيا، جب اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے دل ہی دل میں پکارا، اونچی آواز میں نہیں بات کی، دل ہی دل میں. کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں نا انسان اندر ہی اندر کر سکتا ہے، کیونکہ بعض اوقات سچی تنہائی ملتی بھی کوئی نہیں. آپ دیکھیں نا، سارا دن صبح ہوتی ہے بچے ہمارے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، رات ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہسبینڈ ہوتے ہیں، پھر آپ کو اکیلا پن کہاں سے ملے گا؟ دن کو پھر اور کام ہے، جاب ہے، آنا جانا ہے، کئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں. وہ تنہائی مصلے پہ ملتی ہے، وہ مصلے میں بھی سجدے میں ملتی ہے، مصلے میں بھی سجدے میں ملتی، کیونکہ سامنے بیٹھ کے اگر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو کوئی دیکھ لے گا، ہے کیا ہوا تمہیں، خیریت تو ہے نا، ٹھیک ہے، نہیں بتاؤ مجھے تو ضرور بتانا ہوگا، تو مجھے کچھ نہیں سمجھتی. اب پھر کیا، پھر بتانا پڑ جاتا. تو سجدے میں جب آپ جاتے ہیں نا، تو سب سے زیادہ انسان اللہ کے قریب کہاں ہوتا ہے؟ سجدے میں ہوتا ہے. اچھا، سجدے میں بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ سجدے میں ہم دعائیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اردو میں نہیں کر سکتے، انگلش میں نہیں کر سکتے، عربی کی دعائیں چھوٹی چھوٹی آپ یاد کر لیں اور مسئلے کے مطابق. اور اگر کچھ بھی نہیں نہ آتا، کوئی دعا نہیں آتی، یہ سب کو آتی ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ تو سب کو آتا ہے نا، اس میں تو کوئی مشکل نہیں. آپ سجدے میں پڑھیں اور کہیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. جب اللہ کی رحمت آ گئی تو کیا ہوگا؟ مسئلہ حل ہو جائے گا. اللہ کی رحمت آ گئی، آپ کے دل کو قرار آ جائے گا. لہذا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا. اور پھر جب ہم رکوع کر رہے ہوتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمدہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ سن لیا اللہ نے اس کو جس نے اس کی تعریف کی. بعض اوقات ہم دعا میں صرف اللہ کی تعریف ہی کر رہے ہوتے، تعریف تعریف تعریف، بس تعریف ہی ہو رہی ہوتی. جیسے حج کی دعاؤں میں سے، عرفہ کے دن کی دعاؤں میں سے سب سے اچھی دعا جو سارے پیغمبروں نے کی وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. کیا مطلب ہے اس کا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. لہ الملک، ساری بادشاہت اسی کے، وَلَهُ الْحَمْدُ، ساری تعریف بھی اسی کی ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے. بس یہ جو آپ نے کہہ دیا نا اللہ ہر چیز پہ قادر، آپ کی ساری دعائیں اس میں آ گئی کہ اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو سب کچھ دے سکتا ہے. تو کبھی کبھی صرف لا الہ الا اللہ پڑھنا غم دور کر دیتا ہے. غم کا بوجھ آئے نا دل پہ تو کثرت سے کریں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، یا پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ فنجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، ہم نے اس کو یعنی یونس علیہ السلام کو غم سے نجات دی کیونکہ وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، تو وہاں سے نکال کے ان کو سایہ دیا، ان کو کھانے کو دیا، ان کی ساری ضرورت پوری کی، ان کو اپنی قوم میں واپس بھیجا، ان کو معاف کر دیا. فرمایا اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں. تو اس لیے کبھی لا الہ الا اللہ اور کبھی اس سے آگے غم کی شدت ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تو پاک ہے، میں ظالم ہوں، میں نے اپنے حق میں ظلم کیا، میں نے گناہ کیے، یہ میرے اپنے گناہ ہیں جو میرے سامنے آ گئے. ایک بزرگ تھے تو اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا ہوا تھا، تو ایسا ہوا زندگی میں کہ غریب ہو گئے وہ بھی، یعنی ان کا سارا کچھ چلا گیا، غریب ہو گئے. کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ یہ کیوں ہو گیا، آپ کے پاس تو سب کچھ تھا تو یہ سب چلا کیوں گیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے 40 سال پہلے کسی کو غریبی کا تانا دیا تھا، او غریب، تو وہ میرا گناہ آج میرے سامنے آ گیا. میں نے کسی کو غربت کا تانا دیا تھا، آج وہ تانا میرے سامنے آ گیا. تو بعض اوقات انسان کا کوئی گناہ ہوتا ہے جو اس کے سامنے آ جاتا ہے،
وہ کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو وہ چیز کوئی اور اس کے ساتھ کر جاتا ہے. آپ آزما کے دیکھ لیجئے, آپ کسی کی بے عزتی کریں, کرنا نہیں, لیکن مراد اس سے یہ ہے کہ جب انسان کو ایسا کرتا ہے تو کوئی اور ہمارے اوپر مسلط ہو جاتا ہے, کوئی ہمارے ساتھ سخت سخت باتیں کرنے لگتا ہے. انسان کہتا ہے اس کو کیا ہوا, یہ تو اتنا پولائٹ ہے, اتنا اچھا ہے, آج میرے ساتھ اس کا کیوں موڈ آف ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے نا ایک میکینزم رکھا ہوا ہے کہ اگر انسان برا کرتا ہے نا تو اس کا نتیجہ برا نکلنا ہوتا ہے, الا یہ کہ توبہ کر لے, معافی مانگ لے اور اس کی جگہ کوئی اچھائی کر لے. اور اگر وہ اچھا کرتا ہے نا تو اس کا بھی نتیجہ آنا ہوتا ہے. کر بھلا ہو بھلا, آپ اچھا کریں گے آپ کے ساتھ اچھا ہوگا. آپ کسی کو رسپیکٹ دیں گے آپ کو کیا ملے گا, رسپیکٹ ملے گی. آپ کسی کو محبت دیں گے آپ کو کیا ملے گا, محبت ملے گی. ضروری نہیں کہ ایک دفعہ کسی کو کہنا آئی لو یو کہہ کے تو آپ کو جواب میں ملے. اور کچھ لوگوں کے ساتھ ذرا زیادہ ٹائم لگانا پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو بہرحال ہمیں اس کی بھی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ میں ایسی دعاؤں سے پناہ مانگتی ہوں کہ جو سنی نہ جائیں. اللہم انی اعوذ بک من دعاء لا یسمع. اب دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے, کچھ تو میں نے بتا دیا کہ دیر اینڈ دین جہاں جہاں ضرورت پڑے مانگتے جائیں, اپنی زبان میں مانگے, عربی میں مانگے, انگلش میں مانگے, کوئی بات نہیں, ایز لانگ ایز آپ کا ایک کنیکشن ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ. لیکن اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں ہمیں بڑی اچھی طرح ایکسپلین کر دیا ہے کہ کیسے دعا مانگو. فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. تم اپنے رب کو عاجزی سے پکارو, عاجزی سے. اللہ میں فقیر ہوں, تو غنی ہے. اللہ میں بیمار ہوں, انی سقیم. حضرت ایوب علیہ السلام نے کیسے کہا تھا, انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. پیغمبروں کی دعائیں جو سورۃ الانبیاء میں آتی ہیں نا بڑی خوبصورت ہیں. تو ادعوا ربکم تضرع ہوتا ہے گڑ گڑا کے, عاجزی کے ساتھ, آہوزاری بھی, وہ خفیہ چپکے چپکے, یعنی کبھی ایک طریقہ کبھی دوسرا. انہ لا يحب المعتدین, بے شک وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. حد سے بڑھنا کیا, چیخنا چلانا, یا اللہ تو کہاں ہے, یا ایسے شور مچا کے, ایسے نہیں کرنا. ادب ہونا چاہیے, یا اللہ, یا رب, یا رحیم, یا کریم, یا ذل جلال والاکرام. اے میرے پیارے اللہ, اے میرے مالک, اے میرے خالق, اے میرے رازق, اے مجھے شفا دینے والے, تو مجھے شفا عطا کر. یعنی جیسے راز و نیاز کرتے ہیں, جیسے دل سے کوئی چیز طلب کرتے ہیں, اس طرح دعا کریں. پھر فرمایا اور تم زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو اور اسے خوف اور امید سے پکارو. دعا کر کے دل میں خوف آنا چاہیے, پتہ نہیں میری دعا قبول ہوئی کہ نہیں, اور کبھی امید کہ میرا رب تو سننے والا ہے, وہ ضرور دے گا مجھے یقین ہے وہ مجھے عطا کرے گا. یا اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں, میں تیرے ہی در پہ آیا ہوں, مجھے تجھی سے لینا ہے, مجھے نہیں پتا, میں تو آپ ہی کو جانتی ہوں, آپ ہی میری مشکل آسان کریں, آپ میرا ہی مسئلہ حل کر دیں. چاہے اگر بچے کی شادی نہیں ہو رہی تو شادی کی دعا, اگر بیماری ہے تو شفا کی دعا, اگر شادی ہوگی اور بچے نہیں تو بچوں کی دعا, اگر بچے ہو گئے اور بیٹا ہو گیا تو بیٹی نہیں تو بیٹی کی, اور بیٹی ہوگی تو بیٹے کی. یعنی جو بھی ہمارے مسئلے, ہمارا غم کھائے رہتے ہیں نا. اکثر لوگوں کو دنیا کے غم ہی بڑے غم لگتے ہیں, لیکن جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں نا وہ آخرت کو اپنا غم بناتے ہیں. یہ تو گزر گئی جیسی بھی گزرنی تھی, اور گزر جائے گی باقی بھی جو رہ گئی. اصل مسئلہ کہاں ہے, آخرت میں. اگر ہماری وہاں پکڑ ہو گئی کون چھڑائے گا, کون کام آئے گا. تو وہاں ہماری کمی نہیں ہونی چاہیے, ہماری نمازیں پوری ہونی چاہیے, وقت پر ہونی چاہیے, ترجیح یعنی پرائرٹی کے اوپر ہونی چاہیے, ہمارے روزے پورے ہونے چاہیے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, پیریڈز میں روزے چھوڑ دیتے ہیں اور بعد میں کبھی رکھتے ہی نہیں. ان کے تو 20 روزے اکٹھے ہو جاتے ہیں, ان کو بھی پورا کرنا ہے, ان کی قضا رکھنی شروع کریں گے. گنتی کر لیں کس ایئر میں آپ بالغ ہوئے تھے اور ایوریج آپ کتنے روزے سالانہ چھوڑتے تھے, اور آپ اس کی کفارہ شروع کریں. جو بزرگ ہو گئے ہیں وہ فدیہ دے دیں, اور جتنے رکھ سکتے ہیں. ویسے بزرگی کچھ نہیں کہتی روزہ رکھنے کو. میری والدہ جو ہے
وہ 78 سال کی ہو کر فوت ہوئی تھی، اور جس مہینے میں وہ فوت ہوئی تھی اس کے بھی انہوں نے ہر منڈے تھرسڈے روزہ رکھتی تھی، اور پھر مہینے کے 3 روزے رکھتی تھی. اس مہینے انہوں نے 4 رکھ لی، کیونکہ ایک غلط فہمی میں پہلے ہی رکھ لیا، اس فکر میں کہ کہیں ڈیٹ ان کو یاد نہیں تھا آج کون سی ڈیٹ ہے، 13 ہے یا 12 ہے، تو 12 کو بھی رکھ لیا، اور سخت گرمی میں بھی رکھ لیتی تھی. بڑھاپا روزے کے راستے میں حائل نہیں ہے، یہ صرف ہمارا خوف ہوتا ہے. ٹھیک ہے آپ بیمار ہیں، آپ کو دوائی لینے کی ضرورت ہے، آپ کے اور کئی مسائل ہیں، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ تو الگ بات ہے، لیکن جو قضا ہے وہ رکھ لیجیے. اسی طرح اگر اللہ نے مال دیا نا، پہلی فرصت میں حج کریں، کیونکہ جب آپ مالدار ہو جاتے ہیں تو آپ پہ حج فرض ہو جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں ابھی تو ہم ینگ ہیں، نہیں، ینگ بچے جو خود کماتے ہیں انہوں نے اپنے یونیورسٹی کے ڈیٹس سارے ختم کر دیے ہیں اللہ کے فضل سے. اب کیا کریں؟ اگر آپ کے پاس پیسے جمع ہو گئے، شادی کا انتظار نہ کریں، امی ابو کے ساتھ چلے جائیں، بھائی کے ساتھ چلے جائیں اور اپنا حج کا فریضہ ادا کر لیں. ویسے بھی مہنگا ہوتا جا رہا ہے، پھر اور بھی مہنگا ہو جائے گا. پچھلے چند سالوں میں سے کتنا فرق پڑ گیا، تو اس لیے اپنا فریضہ ادا کر لیں. اسی طرح اگر آپ کے پاس گولڈ ہے، زکوٰۃ دینے والی ہے، تو جس ہجری کیلنڈر کے مہینے میں آپ کو گولڈ شادی کے دن ملا تھا، اس ڈیٹ کو نوٹ کر کے 1 سال کے بعد جتنا بھی گولڈ مزید ہو گیا یا کم ہو گیا، اگر وہ 7.5 تولے سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ دیں، ورنہ زکوٰۃ نہ دینے بھی بہت کبیرہ گناہ ہے، اور پھر دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ ہو جاتی. بعض لوگ کہتے ہیں نا ہم دعا بھی کرتے ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے. وہ ضرور یہ سوچا کریں کہ کہیں ہم اللہ کے حق میں یا بندوں کے حق میں کوئی کوتاہی تو نہیں کر رہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ہمیں مشکل میں ڈالتا ہے تاکہ ہم غور کرنا شروع کریں، سوچنا شروع کریں کہ کہیں ہم نے کوئی کوتاہی کی ہو تو ہم اس کا ازالہ کر لیں. جب انسان میں تکلیف آتی ہے نا تو وہ اپنے گناہوں کو ضرور سوچتا ہے، خوشی میں نہیں سوچتے ہم زیادہ. اس وقت ہم اچھی اچھی باتیں پھر سوچنے لگتے ہیں، پیسے آگے آپ فلاں جگہ ہالیڈے پہ جائیں گے، فلاں کام کریں گے، فلاں ویکیشنز پہ جائیں گے، وہ ہٹ بک کرا لیتے ہیں، وہاں پارک پہ چلے جاتے ہیں، پھر ہم پکنکس کے شوق میں آ جاتے ہیں، پھر ہم زکوٰۃ وغیرہ کے بارے میں کم ہی سوچتے ہیں کہ وہ بھی فریضہ ہے. اور بعض لوگ تو کیا کرتے ہیں کہ اگر ان کو اللہ کے فضل سے زیادہ مل جائے تو وہ کہتے ہیں یہ اس کا، یہ فلاں بچے کا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، اور زکوٰۃ سے فارغ. نہیں، ایسے نہیں کر سکتے. ایز لانگ ایز وہ آپ کی پوزیشن میں ہے، آپ اس کے مالک بنے ہوئے ہیں. بچے اپنی مرضی نہیں کر سکتے اور کرنی بھی نہیں چاہیے انہیں. تو اس صورت میں کیا ہے کہ زکوٰۃ دینی ہوگی، کیونکہ ابھی وہ مال آپ کی کسٹڈی میں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم بعض اوقات یہ سارے 5 فریضے پورے کر لیتے ہیں، کوئی کمی نہیں، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، صدقہ خیرات بھی، سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن بندوں کے حقوق نہیں دیتے. ماں باپ ترستے رہتے ہیں شکل دیکھنے کو، ان سے بات نہیں کرتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد کس کا حکم دیا ہے؟ والدین کے ساتھ احسان کرنے کا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تو والدین کے ساتھ احسان. والدین ہمارے مال کے بھوکے نہیں ہوتے، وہ ساری زندگی خود دینا پسند کرتے ہیں، ان کو دے کے خوشی ہوتی ہے. ماں باپ کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ آپ میں سے کوئی ماں ہے کوئی بتائے گا؟ تابع داری، کہ بچے بات مانے، اور توجہ اٹینشن چاہتے ہیں. اور جو ماں باپ بڑے ہوتے جاتے ہیں وہ بچے بنتے جاتے ہیں. جیسے جب بچہ ہوتا ہے نا، بچے کو اٹینشن چاہیے ہوتی ہے. آپ تھوڑی دیر اس کو چھوڑیں گے نا، تھوڑی دیر کھیلے گا خود، اس کے بعد اس کو کیا چاہیے؟ ماں چاہیے. سارا کچھ چھوڑ کے آپ سے آ کے لپٹ جائے گا. آپ نماز پڑھ رہی ہیں، آپ قرآن پڑھ رہی ہیں، آپ کھانا پکا رہی ہیں، آپ گھر صاف، کچھ اس نے آپ کی ٹانگوں سے لپٹ جانا ہے، کیونکہ اس کو ماں چاہیے، توجہ چاہیے. سیم سائیکل پھر پلٹتا ہے. جب ماں باپ بڑے ہوتے ہیں، بوڑھے ہونے لگتے ہیں، بچے بن جاتے ہیں. اب ان کو کیا چاہیے؟ توجہ چاہیے. وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کی شکل دیکھنا چاہتے ہیں، وہ آپ سے کوئی اچھے بول سننا چاہتے ہیں، تو اس سے محروم نہ کریں. اور جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو پھر والدین سے احسان کیا ہوگا؟ دعائیں. تو کیا صرف مرنے کے بعد ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے؟ زندگی میں بھی کریں ان کے لیے. اللہ ان کو صحت دے، اللہ ان کو ہمت دے کہ وہ نیکیوں میں، یا ان کے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں، ماں باپ کی پریشانیاں تمہیں پتہ ہی ہوتی ہیں نا، ان کے لیے بھی دعائیں کریں. یہ بہت بڑی نیکی ہوگی. اور کیا کرنا ہے والدین کے لیے؟ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے، نیکی کے اچھے اچھے کام کریں، علم حاصل کریں،
علم سیکھے سکھائیں، بچوں کی تعلیم کو اسپانسر کریں، جو بچے ڈیٹ میں گھرے ہوئے ہیں ان کو ہیلپ کریں، جو بچے یونیورسٹی جانا چاہتے ہیں اور لائق قابل ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ کی بہن کا بچہ اس لیے نہیں جا پا رہا کیونکہ اس کے پاس فیس نہیں ہے اور اس کے لیے مشکل ہے، وہ سود پہ قرض لینا نہیں چاہتا، تو کیا کریں؟ کسی نہ کسی طرح ان کی ہیلپ کریں. اسی طرح بیک ہوم جو آپ کے بہن بھائیوں کے بچے ہیں، رشتہ داروں میں ہیں، یا اور کوئی آپ کو اعلان کر دیتا ہے، یا یہ کہ جو بچے دین پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے زیادہ مشکلات ہو جاتی ہیں. جو دنیا کی تعلیم کرتے ہیں وہ تو اپنے بیچ میں سیمسٹر آف کر کے اپنے لیے فیس جمع کر کے پھر جاب کر کے پھر دوبارہ پڑھائی شروع کر دیتے ہیں، لیکن جو دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں انہیں تو فوراً کوئی جاب نہیں مل رہی ہوتی نا. تو اگر یہ ہمارے امام اور ہمارے اسکالرز دین کی تعلیم حاصل نہ کریں تو پھر ہمارے جنازے کون پڑھائے گا، نکاح کون پڑھائے گا، نمازیں کون پڑھائے گا، تراویحیں کون پڑھائے گا؟ تو پہلا حق بنتا ہے کہ ہم ان کی بھی کیئر کریں. ٹھیک ہے نا. بہرحال پھر اس کے بعد رشتہ داروں سے احسان، نیبر سے، جس سے بھی ملے. تو اس میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو. وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، خوف اور امید سے پکارو. اور اللہ تعالیٰ نے کلو دے دیا کہ دعا کیسے قبول ہوگی. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جو محسن ہوتے ہیں نا، جو دوسروں کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرتے ہیں، جو نیکیاں کرتے ہیں، اللہ کی رحمت ان پہ جلدی آتی ہے. لہذا جب دعا کریں ساتھ صدقہ کریں. جیسے آپ دوا لینے لگتے ہیں نا، پہلے صدقہ ڈال دیں پھر دوا لیں، اس سے کیا ہوگا، دوائی جلدی اثر کرے گی. تجربہ کر کے دیکھ لیں. اسی طرح آپ کو بچہ نہیں کھاتا، آپ کسی کے بچے کو کھلائیں. آپ کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے، آپ کسی کی مدد کریں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے. پھر آپ دیکھیے کہ بعض دعائیں ہم امید سے مانگتے ہیں، بعض ہم خوف سے بھی مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہماری دعا کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو دعا کرنے والے لوگ پسند ہیں، اور جو دعا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتے ہیں کہ یہ مانگتے کیوں نہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز عزت والی نہیں. لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے ہاں دعا سے بڑھ کر کوئی چیز عزت والی نہیں. جب آپ بندوں سے مانگتے ہیں، ان کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ شرمندگی ہوتی ہے، ذلت محسوس ہوتی ہے. وہ دے یا نہ دے، باتیں بنائیں، دے کے ذلیل کریں، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، کرتے ہیں نا لوگ. اللہ تعالیٰ سے نہ مانگے تو ناراض ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلائیں. ان اللہ حی کریم، اللہ بڑی حیا والا ہے، بڑا کرم فرمانے والا ہے. وہ جب بندہ اپنے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ اس کے ہاتھ خالی جائیں. وہ قبول کرتا ہے، وہ سنتا ہے. تو اس لیے اللہ سے مانگتے رہنا ہے. حدیث میں آتا ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اسے ناراض ہوتا ہے. اچھا، کچھ لوگوں کی یہ حجت ہوتی ہے اللہ کو پتا تو ہے نا مجھے کیا چاہیے، پھر میں کیوں مانگوں. نہیں، یہ ایکشن کہ اللہ سے مانگنا یہ اللہ کو پسند ہے. اسی لیے دعا کو عبادت قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو اس سے دعا کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو اپنا بڑا مان لیتے ہیں. کیونکہ آپ مانگتے اسی سے نا جس کو آپ بڑا سمجھتے ہیں، جس سے آپ کو توقع ہوتی ہے کہ وہ آپ کو کچھ دے گا. بخیل سے تو نہیں مانگتے نا. پھر اسی طرح دعا نہ کرنا تکبر کی علامت ہے. قرآن مجید میں آتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بعض کہتے ہیں اس سے مراد دعا ہے کہ جو لوگ اللہ کی عبادت یعنی دعا سے تکبر کرتے ہیں کہ نہیں مجھے نہیں مانگنا اللہ سے، میں بہت مانگ چکا ہوں، میری نہیں سنی جاتی. کچھ لوگ اس طرح بھی ناراض ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں اللہ سے، نعوذ باللہ، ہونا نہیں چاہیے. تو ایسے لوگ کی سزا بھی بڑی سخت ہے. سیدخلون جہنم داخرین، اللہ ان کو ذلیل کر کے جہنم میں ڈالے گا. تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دعا کرتے رہنا چاہیے. اور اس میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ دعائیں قبول ہوں تو جو ان کے شروط اور آداب ہیں ان کو سیکھ لیں. ابن قیم اپنی کتاب میں دعا کا ایک خوبصورت نچوڑ پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ کون سی اہم چیزیں ہیں جو کسی انسان کو دعا کرتے ہوئے معلوم ہونی چاہیے، تو انہوں نے ان کو 1 2 3 کر کے ساری لکھ دی ہیں. دعا کی قبولیت کے 14 اسباب وہ بتاتے. پہلا نقطہ دل کا حاضر ہونا.
کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا نہیں سنتے. تو دعا میں دل کو حاضر کرنے کے لیے 2 اہم کام کرنے ہوتے ہیں. ایک ہے ڈسٹریکشن سے بچنا. اسی لیے میں کہہ رہی ہوں نا, سجدے میں چلے جائیں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا تو دعا توجہ سے ہو جائے گی. غفلت سے بچنا ہے. جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع سچے دل سے نہیں کرتا نا, تو پھر انسان کی دلچسپی بھی نہیں ہوتی. حدیث میں آتا ہے تم اللہ سے دعا مانگو اس یقین کے ساتھ کہ تمہاری دعا قبول ضرور ہوگی. تو ایک ہے یقین رکھنا اور دوسرا ہے ڈسٹریکشن سے بچنا. اس لیے سمجھ کے دعا کیا کریں, ٹھیک ہے. یعنی جو دعا کر رہے ہوتے ہیں ان کے الفاظ بھی سمجھے. کوئی دعا جنتر منتر نہیں ہے کہ چند لفظ آپ رٹے رٹائے پڑھ دیں اور کہیں میری دعا ہوگی. الحمدللہ دعاؤں کی کتابیں بھی ہیں, لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات وہ کتابیں ہمیں پڑھنی نہیں آتی یا دعا عربی میں پڑھنی نہیں آتی, تو اس کے آگے جو اردو وغیرہ لکھی تو وہ مانگ لیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض اوقات آپ فون پر دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, ایپس ہیں نا. ایک ایپ ہے دعائیں الہدا کی, اس میں الحمدللہ ہر طرح کی دعائیں جمع کر دی گئی ہیں, اور آپ اس کو پڑھتے جائیں آپ تھک جائیں گے, دعائیں نہیں ختم ہوگی, اتنی دعائیں ہیں اس میں. تو میں نے ہر روز کا طریقہ بنایا ہوا کہ ہر روز ایک مخصوص وقت میں اس کے, کیونکہ اس میں بیچ بیچ میں پھول آتے ہیں, وہ بریک آ جاتی, تو 2 پارٹ 3 پارٹ جو بھی اللہ توفیق دے وہ اتنی روز مانگتے رہتے, تاکہ سارا کچھ وہ مانگ لو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا. تو یہ اینڈرائڈ پہ بھی ایپ ہے اور اس میں بھی ہے آئی فون میں بھی, ٹھیک ہے. تو آپ اس کو ضرور ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس سے بھی مانگ سکتے. بہرحال دعاؤں کی ایپس تو آپ کو کئی مل جائیں گی, لیکن مشکل کیا ہے جب ہم فون پہ دعا مانگ رہے ہو تو بیچ میں نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے, اوہ یہ بڑا ضروری میسج ہے, ذرا میں پہلے یہ چیک کروں پھر دعا مانگتا ہوں. اس میں لگتے ہیں وہ ساتھ ہو, اچھا وہ فلاں کا بھی آیا ہوا ہے, چلو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. کہاں گئی دعا؟ یہ ہے ڈسٹریکشن. دعا کے وقت کوئی نوٹیفیکیشن نہیں دیکھنا. اگر کوئی آیا بھی ہے نا کسی کا اہم میسج, تو کہ میں ذرا اللہ سے اس وقت ہم کلام, یا نوٹیفیکیشن تو آپ ہی رکھا کریں, ہر وقت نہیں. ہر وقت ٹن ٹن لگی ہوتی ہے, کسی چیز کی طرف توجہ نہیں ہوتی, نہ عبادت, نہ بچوں کی طرف, نہ پڑھائی کی طرف. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ ٹیلی فون کے بھی ٹائمز ہو. پہلے ہم وزٹرز کے ٹائم رکھتے تھے نا, یا لوگ اجازت لے کے آتے تھے. فون میں تو ہر وقت بغیر اجازت گزرے چلے جا رہے ہیں, واٹس ایپ پہ خاص طور, اس کا ٹائم رکھے. میں نہیں کہتی کہ نہ دیکھیں, ہمارے بہت سارے کام اسی سے ہی چل رہے ہیں, لیکن اوقات مقرر کریں, ہر وقت نہیں. اسی طرح دعا کرتے ہوئے ادھر کھجانا, تار کو ہلاتے رہنا, کیونکہ بور ہو رہے ہیں نا دعا مانگتے ہوئے, تو چلو ساتھ ساتھ کوئی چغل کھیل کرتے ہیں. یہ نہیں کرنا, ڈسٹریکشن نہیں, نو ڈسٹریکشن. ایک شخص نے کسی کو دیکھا وہ دعا کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ کنکریوں سے کھیل رہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ کنکریوں کو چھوڑو, اپنی دعا پہ توجہ کرو. دعا کرتے ہوئے تمہارا دل اور پورا جسم اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے, تو غفلت نہیں کرنی. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ قبولیت کے 6 اوقات میں سے کسی وقت دعا کرنا. وہ 6 اوقات کون سے ہیں؟ نمبر 1 رات کا آخری تہائی حصہ, کیونکہ اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی خاص طور پر دعا کرنے والوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. دوسرا وقت آذان کے وقت, آذان سن کے, چاہے گھر میں آپ کی وہ جو گھڑی بولتی ہے آذان دیتی ہے تو کوئی بات نہیں, اس سے بھی چلے گا. آذان کا جواب دے کے دعا پڑھ کے دروشی پڑھ کے دعا کریں, یہ قبول ہوتی ہے. آذان کے بعد کی دعا تو سب کو آتی ہے, اگر نہیں آتی تو بھی کیا کریں, سیکھ لیں. تیسرا وقت آذان اور اقامت کے درمیان, یعنی اقامت جب کہی جا رہی ہوتی ہے اس سے تھوڑی دیر پہلے اور اقامت کے دوران بھی آپ مانگتے جائیں, اگر مسجد میں گئے جیسے جمعہ وغیرہ آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں. پھر فرض نمازوں کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے. فجر کے کتنے فرض ہیں؟ 2, ظہر کے 4 فرض کے بعد آیت الکرسی پڑھیں, دروشی پڑھیں, تسبیح کریں اور دعائیں کریں جو بھی آپ کے دل میں ہے. اور نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے بھی جو ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں. 5واں وقت جو ہے جمعے کے دن, اس وقت سے لے کر جب امام منبر پہ چڑھتا ہے یہاں تک کہ جب نماز مکمل ہو جاتی ہے, وہ سارا وقت دعاؤں کی قبولیت کا ہے. اور 6واں وقت جمعے کے دن عصر کی نماز سے لے کر سورج غروب ہونے تک
دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اور اس وقت میں انسان جو بھی مانگتا ہے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. یعنی مغرب تک اگر زیادہ نہیں نا ٹائم ملا تو جمعے کے دن 5 منٹ تو ضرور عصر کے بعد یا مغرب سے پہلے یا درمیان میں جہاں موقع مل جائے ساروں کو چھوڑ کے کہیں بیٹھ. اصل میں نا ویکینڈ شروع ہو جاتا ہے، یا کوئی آ جاتے ہیں لوگ یا جانا ہوتا ہے آپ کو، اور وہ باتوں میں تو آپ کو یاد ہی نہیں رہتا کہ جمعہ ہے آج. اس میں بھی آپ اگر کہیں گئے ہیں 5 منٹ کے لیے کہیں دوسرے کمرے میں چلے جائیں یا ان سب کو ساتھ لگا لیں، چلے سب دعا کرتے ہیں، قبولیت کا وقت ہے. پھر اسی طرح دعا مانگنے والے کا ایک اور ادب یہ ہے کہ عاجزی سے دعا کرے. جیسے کہ پہلے بھی انبیاء علیہ السلام بڑی عاجزی سے دعا کرتے تھے. آپ کو یاد ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دعائیں کی تھی. آپ کی چادر بھی گر گئی تھی اور آپ خوب پکارے تھے، تو وغیرہ پیچھے سے آپ کو پکڑا، کہا اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کی سن لی ہے، بس اپنے آپ پہ رحم کریں. اور آپ اللہ کے رسول تھے اور وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کو یا قافلہ یا جنگ میں فتح ضرور ملے گی. پھر بھی آپ دعائیں کر رہے ہیں کیونکہ بہت مشکل وقت تھا، کیونکہ مسلمان 313 تھے اور کفار جو تھے وہ 1000 تھے. تو پھر 5واں نقطہ کیا ہے؟ گڑ گڑا کے دعا کرنا، خوب بس آہوزاری کرنا، مانگتے چلے جانا. یعنی جس طرح ہمیں کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے نا کسی سے تو ہم منتیں کرنے لگے. بچوں کو آئی فون چاہیے ہو تو وہ کیا کرتے ہیں ماں باپ کے ساتھ؟ کچھ ماں باپ تو اتنے مہربان ہیں کہ وہ مانگنے سے پہلے ہی حاضر کر لیتے ہیں. کیوں کرتے ہیں ایسا؟ اچھا، بعض میں نے دیکھا ہے ماں اور باپ میں نا کمپٹیشن چل رہا ہوتا ہے. اب ماں بھی جاب کر رہی ہے، ماں بھی کما رہی ہے، باپ بھی کما رہا ہے. اب وہ اپنا وقت تو دیتے نہیں، وقت تو ہے نہیں ان کے پاس، لہٰذا وہ بچوں کو کیسے خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دل جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ ان کو کبھی کوئی گیجٹ لا دیتے ہیں، کبھی کہیں لے جاتے ہیں، کبھی کچھ کھلا دیتے ہیں، کبھی کچھ. وہ سمجھتے ہیں بچے خوش ہو رہے ہیں، اور آپ کو پتا ہے بچے ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں. اور جن بچوں کی اس طرح خواہشات پوری کی جائیں پھر بڑے ہو کر زندگی میں ان کو نہ سننی بڑی مشکل لگتی ہے. پھر اگر ان کا وہ ویسا خیال نہ کیا جائے تو ان کے لیے زندگی حرام ہو جاتی. آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں شادیوں سے زیادہ طلاقوں کا ریٹ ہو گیا، اس میں کئی وجوہات ہیں، لیکن اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے پچھلے کچھ عرصے میں بچیوں کی تربیت ہوئی ہے، وہ تربیت کیا ہے کہ بچیوں کی ہر بات مان لی گئی. اب جب وہ سسرال میں آتی ہے تو وہاں ہر بات تو نہیں مانی جاتی. آپ سب جو شادی شدہ ایکسپیرینس کیا ہوگا. اچھا، وہ انہوں نے کبھی نہ سنی نہیں ہوتی، اب ان کو نہ سننی بہت مشکل لگتی، اور وہ سمجھتی ہے کہ یہاں ہمارا گزارا نہیں، ہمیں واپس ماں باپ کے پاس ہی چلے جانا چاہیے جہاں ہماری ہر خواہش پوری ہوتی. تو زندگی کیا صرف خواہشات پوری کرنے کا نام ہے یا کچھ اور بھی کرنا ہوتا ہے زندگی میں؟ زندگی میں تو بہت کچھ کرنا ہے، صرف اپنی مرضی تو نہیں منوانی، صرف اپنے حکم تو نہیں منوانے. تو بہرحال بچوں کی یہ تربیت کا انداز درست نہیں ہے کہ ان کو گیجٹس کے ساتھ خوش کریں. وہ اس سے بھی بور ہو گئے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر آپ نے دیکھا وہ خودکشی کا ریٹ کتنا بڑھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو محفوظ رکھے. لیکن اس میڈیا کے دور میں بچوں کا ایکسپوئر ایسی چیزوں کے ساتھ ہو گیا ہے کہ وہ بےچارے خود مصیبت میں، خود مشکل میں، کسی چیز پہ فوکس نہیں. اب ٹک ٹاک میں چند سیکنڈز کی ویڈیو اور پھر آگے سے آگے ہزاروں چیزیں بیٹھ کے تھوڑی دیر میں دیکھ لیتے ہیں، پھر وہ اس سے بور ہو جاتے ہیں. پھر اب کیا کریں؟ تو زندگی جو سنجیدہ زندگی ہے اس کا تو سنجیدہ کام کرنے کا تو ان کو شوق ہی نہیں رہا. پھر چھٹا نقطہ یہ کہ طہارت کا خیال رکھیں. 7واں نقطہ یہ ہے کہ دعا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سامنے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کریں. ٹھیک ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ 8واں نقطہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور درود شریف سے ابتدا کریں. یعنی پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں اور پھر اس کے بعد درود شریف پڑھیں، پھر دعا کریں. پھر اگلی بات یہ ہے کہ دعا کو بار بار دہرائیں، ایک بات کئی دفعہ کریں. جیسے وہ مثال تو میں نے دی تھی نا کہ بچے جیسے ان کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ماں باپ سے، وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں، آگے پیچھے آپ کو جان کھا مارتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز لے کر دو. تو آپ نے بھی صرف یہ نہیں کہ میں نے دعا کر لی اللہ مجھے فلاں چیز دے دے اور پھر اگلی دعا اور پھر نہیں، جو چیز واقعی چاہیے نا آپ کو اس کو ریپیٹڈلی مانگے.
بار بار دہرائیں، بار بار مانگیں، دعا میں تکرار کریں. اور پھر 11واں نقطہ ہے محبت اور عاجزی پر مبنی الفاظ کے ساتھ دعا کریں. محبت سے، اے میرے پیارے اللہ، اے میرے رب، اے میرے مالک. حضرت زکریا علیہ السلام نے کیسے دعا کی تھی؟ اللہ میں تو بہت بوڑھا ہو گیا، بڑھاپے سے میرا سر بھڑک اٹھا ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہے. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. اللہ تجھ سے مانگ کے تو میں کبھی نامراد رہا ہی نہیں، میں تو بالکل مایوس نہیں ہوں، میں تو آپ سے ہی لے کے رہوں گا. اور اللہ نے ان کو بڑھاپے میں اولاد دی. پھر مریم علیہ السلام کی والدہ کی دعائیں کہ اللہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے میں نے تیرے لیے نظر کیا، تو مجھ سے قبول کر لے. اور 12واں نقطہ امید اور خوف کے ساتھ دعا کرنا. اور 13واں نقطہ اللہ کے ناموں کے ساتھ دعا کرنا. اور 14واں نقطہ دعا مانگنے کے ساتھ صدقہ بھی کرنا، کیونکہ صدقات جو ہیں وہ اللہ کی ناراضگی کو دور کرتے ہیں. اور پھر اللہ کے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارنا جس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری دعائیں سن لے اور ہماری زندگیوں میں ہر طرح کی خیر و بھلائی ہو، یہاں اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جو میں نے کہنا تھا مختصراً کہہ دیا. اس میں ہے تو بہت کچھ، بہت تفصیلات ہیں، لیکن یاد رکھنے کے لیے اتنی باتیں کافی ہیں. انشاءاللہ امید ہے آپ کو اس لیکچر سے فائدہ ہوگا. ابھی میں کہہ رہی تھی نا کہ اللہ کے نام یاد کر لیں، تو یہ کارڈ ہے، اس میں اردو اور انگلش دونوں زبانوں میں اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں. ان کی آڈیو بھی اس ایپ میں ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، الاسماء الحسنی کے نام سے ایپ ہے. تو آپ وہ انشاءاللہ تعالی ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو آپ کو یہ نظم کی شکل میں بھی ملیں گے جن کو آپ سن سن کے زبانی یاد کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی بیمار ہو تو پریئرز فار ہیلنگ ہے. یہ یو کے میں ایک خاتون ہوتی ہیں، انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ میں ان کو ایک ایسی کتاب تیار کروا کے دوں جو وہ وہاں یو کے ہاسپٹلز میں تقسیم کر سکے، مریضوں کو جا کے دیں. تو پھر انہوں نے کافی بڑی تعداد میں منگوا کے ہاسپٹل میں دی تھی. تو یہ آپ بھی مریضوں کو دے سکتے ہیں، اپنے گھر میں بھی رکھیں تاکہ اللہ نہ کرے کہ کوئی بیمار ہو تو آپ دعا کر سکیں. پھر اسی طرح جب بہت گھبراہٹ ہوتی ہے نا تو یہ کارڈ ہے آیات سکینہ کا. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جب ان کو کوئی ایسی گھبراہٹ اور خوف ہوتا تھا تو وہ یہ پڑھتے تھے تو ان کا دل سکون میں آ جاتا تھا. تو یہ بہت ہی کارآمد کارڈ ہے. پھر تسبیحات صبح و شام اپنے رب کی، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اللہ کی تسبیح کرو صبح و شام. تو اس میں تسبیحات لکھی ہوئی ہیں. ہماری دعاؤں میں رکاوٹ گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، تو اس لیے استغفار، بخشش کی دعائیں ترجمے کے ساتھ ہیں، عربی میں پڑھیں یا اردو ترجمہ پڑھیں. اسی طرح لا الہ الا اللہ کا جو میں نے ابھی بتایا تھا اس کے کیا فائدے ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اور یہ ایاک نستعین جو ہے یہ دعاؤں کی کتاب ہے، حفاظت کی دعائیں ہیں اس میں. اور اس میں جادو کے شر سے بچنے کی اور بری نگاہ سے اور وسوسوں سے اور اسی طرح کی بہت سی دعائیں، صبح شام کے اذکار ہیں. یہ ہر گھر میں ہر بندے کی اپنی ہونی چاہیے تاکہ وہ صحیح وقت پر اپنی دعائیں پڑھ سکے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. تھوڑا سا ٹائم ہے. جی فرمائیے. جی بعض کیفیات ہمارے اوپر ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں دعا کرنی نہیں آ رہی ہوتی تو درود شریف شروع کر دیں. مشکلات میں درود شریف شروع کر دیں. 10 نیکیاں ملیں گی، 10 رحمتیں آئیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے. تو اس سے کوئی بھی دعائیں جو آپ کے دل میں ہے نا، یعنی دل میں دعا ہے اور زبان پہ درود ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی کچھ؟ جی آپ فرمائیے. جی بالکل. ایاک نستعین کی ایپ بھی ہے اور دعائیں ایپ میں بھی صبح شام کی دعائیں ہیں، وہاں سے نکال کے آپ جہاں بھی ہوں، سفر میں ہوں، رستے میں ہوں، پڑھ سکتے ہیں. آڈیو بھی ہے اس کا، ساتھ ساتھ سن بھی سکتے ہیں اگر پڑھنی نہیں آ رہی. جی اور کوئی؟ جی اس میں آپ مانگ سکتے ہیں رب اغفر لی، اللہم اغفر لی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. چھوٹی چھوٹی دعائیں پڑھ سکتے. جی 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 الحمدللہ. دیکھیں میں خود آ گئی ہوں آپ کے پاس. اللہ کی خاطر محبت کرنا جو ہوتا ہے نا، بغیر کسی غرض سے، صرف اللہ کی خاطر محبت، اس کا بڑا اجر ہے. قیامت کے دن ایسے محبت کرنے والے عرش کے سائے تلے ہوں گے، کیونکہ
جب انسان اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرتا ہے جس میں کوئی غرض لالچ نہیں ہوتی تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر اس کے ساتھ جو بھی احسان کرتا ہے وہ بے غرض ہو کے کرتا ہے. اور جب اس کی مجلس میں بیٹھتا ہے تو کوئی اللہ ہی کی بات ہوتی ہے, کوئی کام کی بات ہوتی ہے. وہ ایسا شخص آپ پہ احسان نہیں جتاتا, ایسا شخص آپ کے بارے میں بدگمانی نہیں کرتا. تو اللہ کی خاطر محبت جو ہے وہ دوسری محبتوں سے بہت فرق ہے, جس کا اجر دنیا میں ملتا ہے اور آخرت میں بھی. اور کچھ جی ہاں, جمعے کے دن جو دین سے ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ جمعے کے دن جب آپ مسجد میں آئیں تو اس وقت تک نہ بیٹھیں نیچے جب تک کہ آپ 2 رکعت نہ پڑھ لیں تحیت المسجد کی. اور اگر امام نہیں آیا اور ابھی کافی ٹائم ہے تو آپ جتنے نفل چاہیں پڑھتے جائیں, کوئی قید نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر امام خطبہ شروع کر چکا ہے تب بھی آپ 2 رکعت پڑھ کے بیٹھیں گے. اللہ کہ جمعہ شروع ہو گیا تو پھر آپ نفل نہیں پڑھیں گے. جب فرض نماز شروع ہو جائے تو پھر نفل نہیں ہوتے. جی انہوں نے پوچھا کہ سلام سے پہلے اتحیات کے بعد جو دعائیں کریں وہ اردو میں کریں یا عربی میں, تو عربی میں کریں. جی, شکرانے کا صرف سجدہ ہوتا ہے, نفل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, آج کے لیے اتنا ہی کافی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبیل